نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ 2 جمعوں سے قبل میں اسی آیت کے تحت میں وضو کے مستحبات، وضو کے فرائض بیان کیے جا رہے تھے. ایک چیز آتی ہے فرائض کے بعد سنت کا بھی خیال کیا جائے، اور اسی کے ساتھ میں مستحبات بھی ہیں، مکروہات سے بچنا بھی ہے، اور جو آداب ہیں وضو کرنے کے وہ بھی اسی کے تحت میں آ جائے ہوتے ہیں. زندگی کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی رہنمائی نہ ملی ہو. یہ بات الگ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر، ان کی رہنمائی کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کی رہنمائی کو اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر ڈالنا شروع کر دیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہیں اور اس کو فخریہ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. لیکن اگر زندگی کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے، زندگی کے ورقوں کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا آپ کی ہماری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیزیں تھیں ایک بھی صحیح طریقے پر نظر نہیں آ رہی. آخر کیا وجہ ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کہ یہ میری نافرمانی کرے اتنی دعائیں کی تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات سجدوں میں گزار دیا کرتے تھے، یا رب امتی یا رب امتی کہتے لگا کر کے. آپ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو معاف فرمانا، میری امت کو معاف فرمانا. آپ کو معلوم ہے بہت مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. تمام کی آنکھیں اپنے اپنے نبیوں کے اوپر ٹکی ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام امت کے لوگ اپنے اپنے نبی کے پاس ہاتھ پھیلائیں گے کہ ہمیں بچا لیجیے، ہماری سفارش کر دیجیے. تمام کے تمام اپنا عذر بیان کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کر دیں گے، فلاں کے پاس جاؤ، نوح کے پاس جاؤ، وہ بہت بڑے نبی ہیں،
داؤد کے پاس جاؤ، سلیمان کے پاس جاؤ، کتنے سارے انبیاء کرام کا مبیش 1,24,000 آئے ہیں، تمام کے تمام ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرتے چلے جائیں گے۔ آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ اب سب نے پلہ جھاڑ دیا ہے، صرف آپ ہی بچے ہیں جو ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ اس وقت کا کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا اس وقت میں کہ ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو اور ان کے آئیڈیل ہونے کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ کس قدر زبردست حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ آئیں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہری طور پر وہ لگ رہے ہوں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن فرشتے ان کو دھکیل رہے ہوں گے، دھکا مار رہے ہوں گے، نکلو یہاں سے، کدھر جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے ارے بھائی یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ لیے ہوئے ہوں گے کہ بھائی ان کو پانی پلایا جائے، کوثر سے پلا رہے ہوں گے، لیکن فرشتے ڈنڈے مار کر کے کوڑے لگا کر کے بھگا رہے ہوں گے وہاں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے کہ میرے امتی ہیں، آواز آئے گی کہ محمد یہ تیرے امتی ظاہری طور پر ہے، اندر ان کے کوئی یوں کے خوشی ہوئی، یہ تیرے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہیں گے ماما ماما بھگاؤ بھگاؤ یہاں سے، کوئی ضرورت نہیں ان کی یہاں پر۔ اور ہم نے اپنی پوری زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فعل کو نکال کر دیا ہے، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے۔ مولویوں نے زندگی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، دو باتوں میں پھنسا رکھا ہے، اللہ کی عبادت کرو جنت ملے گی، گھوڑے ملیں گی، بس کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ یہ بہت اعتراض ہیں، آپ دنیا میں نکلے تو صحیح، ذرا سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک سے بڑھ کر ایک سوالات جوابات ہو رہے ہیں، اور پتہ ہی میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات بھی، جواب دینے والے پتہ نہیں کہاں سے ایسے آتے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہے بھی کہ نہیں۔ بہرحال ہمیں تو جو کوشش کرنی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک کوشش کرنی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی بن جائیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، آپ کی نقل کو اپنے اندر ڈالیں گے، آپ کے فعل کو اپنے اندر ڈالیں گے۔ وہ واقعہ سنایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ڈنڈا رہا کرتا تھا، عصا، جس کو کہا کرتے تھے، قرآن کریم نے بھی ذکر کیا ہے وَمَا أَدْرَكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کہ اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً کہیں گے قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، کیا کرتے ہو؟ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، کہ یا اللہ میں اس کے ذریعے سے، حالانکہ سوال نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، آپ نے صرف معلوم کیا کیا ہے تیرے ہاتھ میں، تو ایک دم فوراً کا آپ اسے ٹیک کے لگاتا ہوں، اور اپنی بکریوں کے لیے جو چراتا پھرتا ہوں ان کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں پیڑ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جاتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو بہت سمجھنے کے لیے بہت آسان بات ہے، لٹ ہمارے ہاتھ یہاں رکھتے ہیں، لوگ کھیت میں جاتے ہیں، بعض اوقات ایک لگائی اور بھی کھڑے ہو گئے ایسے، اور پتے لینے کے لیے جو جاتے ہیں، بکریوں کو جو چراتے ہیں، وہ پیڑ پر مارا یا کسی کو پکڑ کر ٹہنی کو کھینچا، اپنا کام کر لیا کرتے ہیں ڈنڈے کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتائی۔ بہرحال ایک شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استہزاء نقل کیا کرتا تھا، مذاق کے طور پر۔ مذاق کے طور پر کیا تھا کہ دل میں تو اس کا دھیان نہیں کہ بھائی میں ایسا کروں، لیکن بس اپنے آپ کو یہ شوق رہتا تھا کہ ایسے موسیٰ کرتا ہے۔ نبی تو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ موسیٰ ایسے کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے وہ ایسے کرتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لیا، حضرت موسیٰ کی طرح لباس پہنا، اور ایسے چل کر کے دکھایا کرتا تھا لوگوں کو، اور لوگ تمسخر کے طور پر یار ایسے کر کے دکھانا جیسے وہ بڈھا کرتا ہے۔ دیکھا ہو سنا ہوگا کبھی آپ نے، کرتے نہیں ہیں بچے ایسے کر کے دکھا، تو وہ دکھایا کرتا تھا۔ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا
کہ تو نے میرے نبی کی نقل اتاری ہے، میرے نبی کا استہزاء کیا ہے، ان کا مذاق اڑایا ہے تم نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر میں چل تو ماننے کے لیے تو تیار نہیں تھا، لیکن تو نے میرے موسیٰ کی شکل اختیار تو کی، جب میں نے تجھے اسی وجہ سے معاف کر دیا۔ تو نے ایک نبی کی صورت پہ اختیار کر لیا ہے، تو کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کی کون سی عادت پسند آ جائے، اور اپنے نبی کی خاص طور سے، کیونکہ نبی تو محبوب ہے اور معصوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں اپنا حبیب کہا ہے، اور روایات میں کس قدر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو شروع سے لے کر کے آخر تک آپ اٹھا لیں، سب کے بارے میں یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ نوح ہے، یہ ایوب ہے، یہ سلیمان ہے، یہ داؤد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر باری آئی ہے فلا وربی، اور یا حبیبی کہہ کر کے پکارا جائے کہ یہ میرا محبوب ہے، محمد نہیں ہے۔ محمد میں وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ کون ہے، اگر انسان یہ کہتے ہیں کہ میرا والد ہے تو وہ بہت اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، واقعی بھائی اس کا والد ہے، اور اگر وہ اس کا نام لیتے ہیں ارے فلاں آدمی ہے تو اس سے کیا تھوڑی سی اس کی انسلٹ سی ہو رہی ہے گویا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے کر کے پکارا ہے کہ میرا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا چاہیے، زندگی کے ہر پہلو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آپ کو ملے گی، آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ علماء کرام کے پاس بیٹھے معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہاں پر آپ نے کیا کیا ہے، کس طریقے پر آپ نے کام کو انجام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے کہ اس امت کو ہر چیز کا پتہ چل جائے، اپنی پرسنل لائف کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ بعد میں اگر کوئی دوسرا اس کو بیان کرے اس کو بے حیا شمار کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی وہ باتیں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام معلوم کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر رہتے ہیں تو کس طریقے پر رہتے ہیں، آپ نے یہ کام بھی کیا ہے، آپ نے یہ بھی کیا ہے، آپ نے ایسا بھی کیا ہے، ایسے پوچھا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو جواب ملا کرتا تھا آپ صلی اللہ، ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد یہ کام کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے۔ کام کیا تھا؟ اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹ جائے گا؟ اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اس سے وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ یہ مسئلہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کرتے تھے، وضو کیا، وضو کے بعد بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد جا کر کے کمرے سے نکلے اور جا کر کے نماز پڑھا دی، تو وضو تو نہیں ٹوٹا۔ تو پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف کی جو باتیں ہوا کرتی تھی وہ بھی آپ نے امت کو بتا دی ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ ہمارا حناف کا مسلک بھی یہی ہے، اپنی بیوی ہونی چاہیے، شرط یہ ہے کہیں کسی اور کے ساتھ ایسے حرکتیں کرنا شروع ہوا تو وضو ٹوٹے گا نہیں، اللہ الگ سے توڑے گا اور دنیا میں خود ہی ٹوٹ جاؤ گے۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے لوگو جب تم نماز کا ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو۔ سب سے پہلا ادب کیا ہے کہ ہم لوگ اسباغ الوضو کو فوکس کریں۔ اسباغ کہتے ہیں پوری جتنی چیزیں وضو کے اندر آئی ہیں، چاہے وہ مستحب ہو، سنت ہو اور فرائض ہو، ان تمام کو گھیر کر کے چلنا ہے، ان تمام کو ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو کچھ دعائیں منقول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 3 دعائیں ہیں، کسی کی یاد ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کافی مرتبہ لوگ ایک کلمہ پڑھا کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ،
یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اتنی زور سے پڑھنا کہ دوسرا اس کو کچھ اور سمجھنا شروع کر دے اور دوسرے کے دماغ میں کوئی بات آنا شروع ہو جائے تو ایسا درست نہیں ہے۔ اس کو اپنے من کے اندر اور آہستہ ہلکی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ ایک چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ دھویا کرتے تھے تو یہاں سے وضو اسٹارٹ کیا کرتے ہیں۔ پہلے ہم لوگ گھٹنے تک ہاتھ دھوتے ہیں، اس کے بعد ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، چہرے کو دھوتے ہیں، یہ تمام چیزیں وضو کے اندر آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیچ میں جو دعا کی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ کتنی زبردست دعا ہے۔ وضو کرتے وقت آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کی وجہ سے، ہاتھوں کو دھونے کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، اور گناہ ادھر جھڑ رہے ہیں، ادھر آپ دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ سونے پہ سواگے کا کام ہوا ہے، ڈبل کام ہو رہا ہے آپ کا ایک وقت میں۔ آپ دعا بھی کر رہے ہیں، آپ نے پہلے کیا کہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ کسی کے یاد نہیں ہے، اردو زبان سب جانتے ہیں، سب کا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ پورا عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ انسان دل میں سوچ لے کہ اللہ میں تیرے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کا ارادہ رکھتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما۔ وبارک لی فی رزقی، جس کے لیے پوری رات دن ہم ایک کر دیا کرتے ہیں، نہ رات کا پتہ نہ دن کا پتہ، سارے دن یا اللہ برکت دے دے، برکت دے دے، برکت دے دے۔ اگر دعا مانگنے کی تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ برکت نہیں دے گا، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ یہاں پہ ڈبل کام ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ دعا اگر عربی کے الفاظ یاد ہو جائیں تو بہتر، اور اگر یاد نہ ہو تو اردو میں ہی کہہ دیا کریں کہ اللہ میرے گھر کے اندر برکت عطا فرما، میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ برکت کا بہت عام مفہوم ہے۔ ہم لوگ برکت سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر میرے پاس اور پیسوں اور آ جائیں، اس کو برکت نہیں کہتے۔ یہ برکت نہیں ہے، یہ غلط نکال رکھا ہے لوگوں نے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس جیب خرچی کے لیے صرف 500 روپے پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو اس کے ہزاروں لاکھوں روپے لگوا سکتا تھا، لیکن اس کی زندگی اتنی بہتر اور پورا دن اتنا بہتر گزر رہا ہے کہ یہ انسان 100 روپے خرچ کر کے اپنے گھر کا پورا خرچ کر رہا ہے اور اس کے بعد بچا کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ برکت ہے۔ گویا کہ آپ کے لیے 500 روپے بالکل کفایت کر رہے ہیں، آپ اس میں سے خرچ بھی کر رہے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بیماری نہیں آئی ہے، آپ نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، آرام سے سو گئے، ورنہ بہت سے حضرات ہیں کھانا کھایا ایسیڈیٹی ہو گئی، روتے پھر رہے ہیں کہ یار ہضم نہیں ہو رہا ہے، پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو برکت اس چیز کا نام ہے۔ بہرحال اگلی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لاسٹ میں جو پڑھی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین۔ حدیث شریف دوسری جگہ پر آیا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ ایسا ہو جاتا ہے کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قلم پھروا دیا کرتے ہیں۔ اور بہت واضح کر کے اس روایت کو فضائل اعمال میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے جس جگہ پر، جس زمین پر کوئی گناہ کیا ہے، اس زمین کو بلا دیا جاتا ہے۔ آپ کے کندھوں پر ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے CCTV کیمرے سے خطرناک فرشتے بٹھا رکھے ہیں جو آپ کی ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک توبہ کے الفاظ کے ذریعے سے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان سے برا دیا کرتا ہے۔ آپ کا جو دفتر اتنا لمبا چوڑا تیار ہو رہا ہے، آگے آ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اس کا صفایا کر دیا کرتے ہیں. فرشتے کہیں گے کہ اللہ ہم نے اس کی اتنے ساری بد فعلی بد اعمالیاں لکھی تھی، پتہ ہی نہیں ہے کہاں چلی گئی ساری کی ساری. اللہ تو بلا دے گا سب کو، پتہ ہی نہیں رہے گا کیا ہوگا. تو کیا ہے اللہم اجعلنی من التوابین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دعا کر یہ وضو کرے تو اس وقت میں اللہم اجعلنی من التوابین یہ الفاظ پڑھ لیا کرے کہ اللہ مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والے میں سے بنا. کتنا بہترین لفظ ہے، کتنی بہترین دعا ہے، مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں میں سے بنا. اگلا لفظ ہے وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور مجھے بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجیے. بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے کون ہیں؟ قرآن کریم میں آیا ہے، جب آیت ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یحب المتطہرین، ایک قوم تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، چونکہ عرب کے علاقے میں پانی بہت کم ہوا کرتا تھا، پینے کے لیے مل گیا تھا، یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی. ہمارے یہاں تو فری پکڑ کا مل رہا ہے، جتنا چاہو منگاؤ، جتنا چاہو لپیٹ دو، جتنا استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے، باقی تو سب رائے گا اتنا جا رہا ہے بہت زیادہ. اس وقت میں جب ڈول سے پانی نکالا کرتے تھے اور کوسوں میل سے جا کر کے پانی کو لایا کرتے تھے، اس وقت پتہ چلتا تھا. آج بھی بہت سے علاقے ایسے ہیں، اگر آپ وہاں کا سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا نالیوں میں سے پانی نکال رہے ہیں اور ان کو پھر چھنی کے ذریعے سے، ان کے پاس کوئی آلات نہیں ہے اس طرح کے، صرف چھنی کے ذریعے سے کوڑا کرکٹ نکال کر کے وہی کالا پیلا گندا پانی پی رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک میٹھا، یہ میٹھے پانی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، اتنا زبردست پانی ہم کو دے رکھا ہے اور جتنا چاہے ہم پی دیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پاکی زیادہ سے زیادہ حاصل کیا کرو. اتفاق سے جب اللہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. یہ لوگ بہت محبوب ہے اللہ تبارک و تعالی کو. اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چل جایا کرتا تھا کہ اس آیت کا مصداق کون ہے، کون اس سے مراد دیے جا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس گئے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. ان کے پاس گئے کہ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی اس میں تعریف کر رہا ہے. تم ایسا کرتے کیا ہو؟ کیا کام انجام دیتے ہو تم ایسا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم ایسا تو کچھ نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ پہلے جو زمانہ تھا وہ مٹی سے استنجا کرنے کا زمانہ تھا. مٹی کے ڈھیلے ہوتے ہیں نا، آج کل بھی بہت سے حضرات کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، بہتر ہے وہ بھی. اگر کہیں آسانی کے ساتھ نصیب ہو جائے، لیکن پانی بھی بطرح کام کر رہا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ مٹی کے ڈھیلے لیتے اور اس سے استنجا کرتے. اب استنجا تو ہو گیا، لیکن اس پر ڈبل کام یہ کر دیا کرتے تھے کہ پانی سے الگ سے استنجا کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی آیت نازل کر دی کہ یہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ پاکی حاصل کرتے ہیں، وہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم بھی بہت زیادہ پاکی حاصل کیا کرو. یہی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور مجھے اور ہم کو بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجیے. یا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں بزرگان دین نے رکھی ہیں. ہاتھ دھونے کی الگ ہے، کلی کرنے کے الگ ہے، ناک میں پانی ڈالنے کے الگ ہے. سر کا مسح کر رہے ہیں تب کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ آپ پیر دھو رہے ہیں، گردن کا مسح کر رہے ہیں، کانوں کا مسح کر رہے ہیں، تمام چیزوں کی دعا بزرگان دین نے رکھی ہے اور اس کو لکھا ہے کہ بھائی ان کو اگر پڑھ لیا جائے یا ان کے الفاظ اردو میں دوہرا لیا جائے تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.